کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل کرن دا مقصد یہ بیان فرمایا ہے تاکہ دنیا اتے اس دے مطابق حق دے فیصلے ہوں تے حق اور انصاف دے فیصلے ادوں ہون گے جدوں قرآن پاک نو نافذ کر دتا جائے گا، جدوں قرآن پاک دا حکم لاگو کر دیتا جائے گا۔ قرآن پاک دی شان اور فضیلت پڑھن دے حوالے نال قرآن و حدیث دے اندر بیان ہوئی، مقصد دے حوالے نال جگہ جگہ تے اس گل دی تاکید ہے، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ پچھلی کتاباں جڑیاں نے انہاں دے بارے وچ بھی ہے، اور انہاں دے بارے وچ بھی لفظ بولیا گیا ہے کہ اگر انہاں کتاباں نو قائم کر دیتا جاتا تے قرآن دا تے واضح مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب فرما کے کہ ایک کتاب اسی نازل کیتی ہے تاکہ تسی اس نو نافذ کر دیو، لاگو کر دیو۔ اور ایک ہی رکوع دے اندر 3 جگہ تے فرمایا گیا کہ اگر اس دے مطابق فیصلے نہیں ہون گے، لوگ اس دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے تو پھر انہاں دا انجام کی ہوگا۔ انہاں نو کافر کیا گیا، انہاں نو ظالم کیا گیا، انہاں نو فاسق کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیاں دی بعثت دا مقصد بھی یہ بیان کیا، انبیاء نو بھی اسی ہی مقصد واسطے دنیا تے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ دا قانون اللہ دی زمین دے اوتے نافذ کر دیں۔ قرآن پاک دے اندر آندا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ انجیل اور تورات نو قائم کر دیں دے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، انہاں اُتے اتوں بھی رزق دی بارش ہوتی ہے اور زمین بھی خزانے اگل دی رزق دے۔ اور فرمایا گیا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اسی اپنے رسول بھیجے واضح بینات دے کے، واضح نشانیاں دے کے، والمیزان اور ترازو دے کے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گل نہیں ہے، رسولنا اپنے رسول بھیجے، انہوں نے کی دے کے، نشانیاں دے کے، انہوں نے ترازو دے کے۔ کس مقصد واسطے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر دیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی عدل کی ترغیب دیون، عدل کی تلقین کرن، عدل کا پیغام پہنچاون۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان عدل قائم کر دیں۔
تے عدل قائم ادو ہوتا ہے کہ جدوں کسی کو پاور ہوئے، قوت ہوئے، کہ بھی اگر کوئی عدل دے راستے دے اندر رکاوٹ بھی آ جاوے تے وہ قوت اس رکاوٹ نو اپنی طاقت دے نال ختم کر دے اور عدل قائم کر دے. اور اس طرح کی قوت سب تو بڑی قوت حکومت کی قوت ہوندی، اقتدار کی قوت ہوندی. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی جد و جہد کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اللہ کی زمین کے اتنے نافذ کر دیں. اور بہت سارے انبیاء نے اپنی حیات طیبہ کے اندر وہ نظام باقاعدہ نافذ کر دیتا. اور اس سلسلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیاں نو او وسائل عطا فرمائے جڑے وسائل اس سلسلے دے اندر ضروری سن. وہ چیزاں عطا فرمائیاں اور انہوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے تو تذکرہ یہ فرمایا سی کہ بھئی میں یہ چیزاں اپنے نبیاں نو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس واسطے دتیاں نے تاکہ انہاں دی طاقت دے اندر اضافہ ہوئے. تو وہ لوگ بھول گئے، اس چیز نو چھڑ دیتا. مثال کے طور پہ قرآن پاک دے اندر سورۃ الحدید دے اندر آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ اسی لوہا اتاریا کہ جس کے اندر لوگوں واسطے بڑا نفع ہے اور اس کے اندر قوت ہے. یہ تو ان کی اپنی گل ہے، لیکن قرآن کی کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کہ پتہ لگے کہ اس کے ذریعے کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. اس لوہے کی قوت کی طاقت کے نال کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. یہ پیغام تو بھول پل گیا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تینوں پھڑ کے نے لیا بساں دے اندر گولیاں فولاد دیاں گولیاں بیچن والے نے پھڑ لیا. فولاد دیاں گولیاں بیچن والے بساں دے اندر تقریر دا آغاز اتوں کرتے ہیں. انہوں نے یہ آیت کا حوالہ بھی آپ کیتا ہوا ہے کہ لوہے کا تذکرہ قرآن کی سورۃ حدید دے اندر تے گولیاں کھاؤ تو طاقتور ہو جاؤ. تے جس مقصد واسطے لوہے کا تذکرہ کیتا گیا سی انہوں امت بھی بھول گئی اور امت دے بڑے بھی بھول گئے. تے لیکن باطل نے کفر نے اس انداز دے نال محنت کیتی ہے کفر نے. یہ ایویں نہیں ماحول بنیا کہ بھئی سارے بھول گئے تو گولیاں بیچن والے نے یاد کر لیا. انہیں محنت کیتی ہے کفر نے، انہیں اتنی محنت کیتی ہے اور اس انداز دے نال محنت کیتی ہے جدوں بھی کسی دیندار بندے دے منہ چو حکومت کا لفظ نکلے گا وہ دنیا دا سب تو نفرت زدہ بندہ قرار پائے گا. جدوں کسی منہ دے عالم دے منہ دے وچوں حکومت دی گل نکلے گی، اقتدار دی گل نکلے گی، سب تو زیادہ نفرت والی نگاہوں دے نال اس کو ویکھیا جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے اس کتاب دے نازل کرن دا مقصد ہی یہ دسیا ہے کہ اس کتاب نو نافذ کرنا، اس کتاب دا قانون اقتدار دے ایوانہ میں نافذ کرنا اور پورے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں یہ دسیاں نے.
الذین ان مکناہم فی الارض، جدوں اسی اللہ دے بندیاں نو زمین دے اندر اقتدار دیواں گے، جس حکومت نو نیک لوگوں واسطے شجر ممنوع قرار دیتا گیا ہے، جس دے بارے وچ نیک لوگوں نے کہتے انہاں دا کی کام ہے حکومت دے نال، اے جڑی مسجداں دے اندر لوگوں کو محدود کرن دی جڑی محنت ہے یہ کفار نے کیتی ہوئی ہے، اس محنت اس سازش اور اس جدوجہد کے نتیجے کے اندر انہوں نے ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ بھی جدوں یہ کام اس گل کا نام لو گے تو پورے معاشرے کے تیر جڑے تہاڈی طرف آنے شروع ہو جائیں گے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی نشانی یہ بیان کی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اللہ دے بندے اقتدار حاصل کرن تو بعد نماز کا نظام قائم کریں گے، نماز کا نظام ترغیب دیتی گئی، لیکن یہ نماز کا بھی نظام جڑا ہے یہ بھی اوپروں نافذ ہونے والا ہے، یہ بھی تلقین ترغیب کے نال اس طرح نافذ نہیں ہوئے گا، اقتدار کے ذریعے نافذ ہوئے گا، اور جدو اقتدار کے ذریعے نافذ ہوئے گا تو ادو یہ حساب نہیں ہوئے گا ہر سال 70,000 علماء اور حفاظ پاکستان دے اندر فراغت پاندے ہیں، پاکستان دے اندر لکھاں مساجد نے، چلو لکھاں دے حساب نال تو ہے، تعداد لکھاں دے اندر تو ہے مسجداں دی، اور مسجداں دے اندر سارا سال نماز کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے، سارا سال جڑا کہ نماز کے بارے میں بیان ہوتا رہتا ہے، تے عمل کنا ہوندا ہے، نمازی کنے کہ ہیں پورے گاؤں دے اندر، صرف آپ ایک گاؤں کو دیکھ لئیے، ایک گاؤں دے اندر نمازی کنے کہ ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ یہ نظام نافذ اوپروں ہونا ہے، اللہ دے دین دے اندر، اللہ دی شریعت دے اندر، اللہ دی مشیت دے اندر یہ نظام اوپروں نافذ ہوئے گا کہ پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جنہیں لوگوں کو یاد ہے غالباً کوئی 1986-87 کی گل ہے کہ پاکستان دے صدر ضیاء الحق صاحب نے آرڈر دیتا سی کہ بھی جڑے پنڈ دے یعنی سرکاری نے نمبردار نے یا پٹواری نے یا اس طرح کے جڑے لوگ نے وہ حاضری لان گے نمازاں دی، اس طرح کا کوئی آرڈر جاری ہویا سی، ہاں جی زیادہ دور میں، تے میں اگر جو چھوٹا سا لیکن مینوں بھی یاد ہے کہ نا مسجداں بھر گئی سن، اسی بھی روزانہ پیچھے کھڑے ہو کے گنتے سا بھی پہلے کنے نمازی آتے سن تو ہن کنے آتے ہیں، وہ لوگ مسجد کے اندر آ گئے جنہوں نے مسجد کا منہ بھی نہیں ویکھیا سی، کیوں؟ اوپروں ایک بندے نے آرڈر جاری کیتا ہے، یہ لکھاں دی محنت، سال بھر دی محنت جڑی ہے ان کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ بھی یہ دوسرے دا نماز دا نظام، یہ زکوٰۃ دا نظام اوپروں نافذ ہوئے گا، کہ جی پھر اگر یہ اقتدار اتنی بری چیز ہے، یہ حکومت اتنی غلیظ چیز ہے، مولویاں دا کی کام ہے اس گند میں ہاتھ پاڑن، یہ اگر اینی چیز ہے تو پھر قرآن دے اندر اس قدر یہ کیوں بیان ہوا ہے؟ قرآن اس گل تے کیوں زور دیتا ہے اتنا؟ تو پھر اگر قرآن اس گل تے زور دیتا ہے اور کہندا ہے کہ بھی اس راستے کے اندر جدوجہد کرو، اس کو نافذ کرو، اس کو قائم کرو، اس کو لاگو کرو، تو پھر اگر اسی
اندازہ لگانے کہ 56 اسلامی ملک نے، کسے ملک کے اندر قرآن نافذ ہے؟ کسے ملک کے اندر قرآن دا قانون نافذ ہے؟ تے اگر نہیں نافذ تے حکمران تو ان کے ذمہ دار ہے ہی ہے نے، کیا اسی بھی اس کو جان چھٹا لواں گے؟ کیا اسی اس گل کا جواب دے پاواں گے؟ تے پھر اگر اس دن اللہ دے نبی نے شکایت کر دیتی، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھڑ دیتا سی، قرآن کو چھڑ کے دوسرے نظام کی طرف چلے گئے سی، دوسرے سارے نظام انہوں نے اپنائے، سارے نظام ٹرائی کیتے تے قرآن دا نظام نہیں ٹرائی کیتا، قرآن دا نظام نہیں لاگو کیتا، تے پھر ساڈے کولے کی جواب ہوئے گا؟ کیا اسی جواب دے پاواں گے کہ قرآن دا نظام نافذ کر دینا اگرچہ ساڈے وس وچ نہیں ہے، نہ ساڈے ذمے تو انہاں دے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیتے ہیں اور بار بار موقع دیتے ہیں، یہ تو انہاں دا معاملہ ہے، لیکن قرآن نو نافذ کرن دی جد و جہد دے اندر ساڈا کنا حصہ؟ ساڈے کول یہ سوال ہوئے گا تسی جد و جہد کیتی سی کہ نہیں کیتی سی، کوشش کیتی سی کہ نہیں کی سی، کسی بھی قسم دی کوشش دے اندر تسی حصہ لیا سی کہ نہیں لیا سی؟ حکمرانوں کا تو معاملہ بڑا شدید ہے، بڑا آگے، لیکن اسی کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اسی کیا اس معاملے دے اندر غور و فکر کرنے یا کوئی چیز ساڈے ذہن میں آندی ہے، کوئی ذمہ داری ساڈے تے پیندی ہے، اسی اپنے آپ کو تے محسوس کرنے یا کوئی ذمہ داری پاندے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اس واسطے بھیجا سی کہ بھئی ساری زندگی اسی اپنے معاملات، کاروباری معاملات، جڑا جس کاروبار دے اندر لگیا ہے انہیں اس کاروبار کو اخیر تک پہنچا دیتا، جڑا جس شعبے دے اندر لگیا ہے اس شعبے کو اخیر تک پہنچا دیتا۔ کدے سوچئے بیٹھ کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اس واسطے بھیجے سی؟ یہ اللہ نے اسباب ضرور رکھے نے، یہ معاملات ضرور رکھے نے، اللہ نے یہ ضرورت ضرور رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کیا مقصد ہے؟ کیا ساڈے دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ جس کام دے اندر لگے ہوئے ہیں؟ ساڈے دنیا تے آن دا مقصد تا اللہ دے دین دی تبلیغ، ان دی اشاعت اور ان دا نفاذ ہے، اور اس نفاذ دی جد و جہد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے کولوں کوشش دا سوال پوچھنا ہے، کوشش دا سوال کہ تسی کوشش کیتی سی کہ نہیں کیتی سی؟ کہ اسی تو اینی بھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ جدوجہد تو 24 گھنٹے دیے، یہ جدوجہد 7 دنوں دی ہے، یہ جدوجہد مہینے دی ہے، یہ سال بھر دی ہے، یہ زندگی بھر دی جدوجہد ہے، لیکن اسی تو 5 سالوں تو بعد بھی 1 منٹ دی کوشش نہیں کرتے، 5 سالوں تو بعد بھی ساڈے کول کوئی 1 منٹ دا موقع آتا ہے نا جڑا جتھے اسی کلے ہونے ہاں، اسی ہونے تو ساڈا رب ہوندا ہے، اس ٹائم بھی اسی کدے یہ نہیں سوچیا کہ اسی جڑے ساڈی یہ مہر لگنی ہے یہ قرآن دے کھاتے میں جاوے گی یا کسی اور پاسے جاوے گی۔ کہ پھر ادوں اسی جڑا ہے کہ بھی نا جواب نہیں دے پاواں گے، اور ساڈے کولے اس گل دا کی جواب ہے، ساڈے کولے اس گل دا کی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن دی چکی گھوم رہی ہے، اسلام دی چکی گھوم رہی ہے،
لہذا تسی کی کرنا کہ اس ٹائم وقت آئے گا قرآن اور اقتدار علیحدہ علیحدہ ہو جان کے، جس طرح میں کل بھی بیان کیتا سی، اور تسی کی کرنا، تسی قرآن دی چلے جانا، تسی قرآن دی طرف چلے جانا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر جدوں تسی قرآن دی طرف چلے جاؤ گے تو تسی قتل کیتے جاؤ گے، تسی سولیاں تے چڑھائے جاؤ گے۔ اور پھر قرآن دی طرف پھرنا آسان نہیں ہوئے گا، تے ساڈے تک قتل تے سولیاں تے جیلاں تے بڑی دور دی گل ہے۔ ساڈے واسطے تا قرآن دی طرف پھرنا، قتل اور سولیاں دی طرف جان دا تا بہت دور دی گل ہے۔ اسی تو اپنے پنڈ دے جڑے کہ وڈے نے انہاں نوں بھی ناراض نہیں کر سکتے، اسی اپنے علاقے دے وڈیاں نوں نہیں ناراض کر سکتے۔ اور اس ٹائم ساری سوچ یہ ہوندی ہے کہ کسے ہور پاسے مور لگ گئی تے وڈے نوں کی جواب دے مانگے۔ اس ٹائم ساری سوچ یہ نہیں ہوندی کہ بھئی قرآن دی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ تے اس واسطے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اے دین دی جد و جہد کرنا، دین نو نافذ کرن دی جد و جہد کرنا فرض ہے۔ اور ان دے وچ ہر ایک کولوں اون دی طاقت دے مطابق سوال ہوئے گا، اون دے علم دے مطابق سوال ہوئے گا۔ تے اسی اس بھول وچ رہنے ہاں کہ بھئی نماز پڑھ لی، روزے کر رکھ لے، عبادتاں کر لیاں تے بہت کچھ ہو گیا ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے۔ بہت کچھ تاں ہوئے گا جیڑا کماں واسطے یہ روزے اور نمازاں آئیاں سن۔ یہ سارے روزے دی بھی تربیت اسی ہی واسطے کہ تسی تیار ہو جاؤ اس جد و جہد واسطے، نماز دی تربیت اسی ہی واسطے، دن وقت 5 واری ڈیوٹی لائیے، آ جاؤ، مطلب کی ہے کہ جدو وڈی کام دے واسطے بلایا جاوے گا اس ٹائم پھر فوراً آ جائے جائے۔ زکوٰۃ کس واسطے کہ اس وقت ضرورت پیش آوے گی مال دین دی، حج کس واسطے کہ ضرورت پیش آوے گی سفر دی، اور یہ سارا کچھ۔ اور حدیث پاک کے دا مفہوم ہے کہ بنا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتے، وہ 5 چیزاں نے، ان دے ہوتے عمارت جڑی کھڑی ہونی ہے نا، وہ عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہوئے گی تو پھر عمارت کھڑی کرنا آسان ہوئے گا۔ بنیاد مضبوط کرن تو بعد عمارت کھڑی نہیں کیتی تو پھر کی اسی حاصل کیتا؟ تو اس اسی مغالطے چوں نکلیے کہ بھی صرف نماز روزے دی ساڈے فرض ہے، نماز روزہ اپنی جگہ تے فرض ہے، اور اے چیز فرض انہاں تو بھی بڑا فرض ہے کہ جس دی طرف قرآن دے اندر اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس مغالطے چوں نکلیے جڑا مغالطہ کفر نے اپنی سازش کے تحت پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔